اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ترین مومنین میں سے ایمان اس کا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ علماء نے، مفسرین و محدثین نے اخلاق کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت اخلاق حسنہ، پہلی صورت اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق۔ اس اچھے اخلاق کا معنی کیا ہے؟ کہ جس نے جتنی تکلیف دی بس اتنی اس کو دے دو، بس برابر سرابر۔ اور یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جتنی کسی نے تکلیف دی اتنی تکلیف دے دو، بس یہ ہے اخلاق حسنہ۔ دوسرا اخلاق، دوسری صورت اخلاق کریمانہ، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو بھئی تیرا دل راضی ہوتا ہے تو اور دے لے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے ان کی تعلیمات میں کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال اس کے آگے کہہ دے بھائی دوسرا مار کے تو راضی ہو جا۔ تیسرا اخلاق کی صورت ہے اخلاق عظیمانہ، اور وہ اخلاق ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو۔ کسی نے برائی کی ہے معاف بھی کرنا ہے، اور کسی نے برائی اگر کی ہے تو اس کو دعا بھی دینی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آپ کا تعارف فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ متصف ہیں، آپ جیسا عظیم اخلاق کسی اور کا نہیں۔ اسی لیے تو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، خون بہہ گیا، اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں ان طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے قیمہ بنا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ انہی ہی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، مہمان آ گیا، اپنی باندی کو کہا، آج کی زبان میں اپنی نوکرانی کو کہا وہ سالن تو گرم کر کے لاؤ، مہمان آ گیا ہے۔ وہ سالن گرم کر کے لا رہی تھی، بے دہانی میں ٹھوکر لگی، وہ سالن گرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، گرما گرم۔ ہم پہ 2 چھینٹے پڑ جائیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ پورا سالن گر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اچانک یہ واقعہ ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ باندی تو پھر باندی تھی، باندی کس کی تھی؟ حضرت امام حسین کی۔ کہتی ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے۔ اتنا جملہ قرآن کا سنا، حضرت امام حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ باندی تو پھر امام حسین کی باندی تھی۔ دوسرا جملہ فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ کہا میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ اس نے اگلی چوٹ لگائی، کہتی ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کیا۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق عظیمانہ۔ حضرت امام زین العابدین، انہی کی اولاد سے حضرت امام زین العابدین، ان کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، آپ جواب میں ان کو دعائیں دے رہے تھے۔ کسی تیسرے بندے نے کہا حضرت وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، 2 بندوں میں اختلاف پڑ جائے، تیسرا پہنچ جاتا ہے ماچس لے کے اور مٹی کا تیل بھی لے کے کہ آج میں خوب بڑکاؤں گا، پھر مزہ بڑا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ، میں اگر غلط نہیں تو ہماری دیہاتی مول میں بہت زیادہ ہے،
وہ بننے پہ لڑائی لے لیتے ہیں جس کی قیمت شاید 1 لاکھ نہ ہو، اور ان کچہری والوں کو 10 لاکھ لٹا آتے ہیں۔ اپنا حق چھوڑ دے کوئی بندہ باوجود اس کے کہ وہ حق پہ ہے، اپنا حق چھوڑ دے باوجود کہ وہ حق پہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اس حقدار نے اگر اپنا حق چھوڑا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں ایک بہترین محل عطا فرمائیں گے۔ ہم یہاں پہ ایک ایک مرلے پہ، ایک ایک دیوار پہ، یہ میرا خیال ہے باتیں کرنا میں کر رہا ہوں بڑے آسان ہے، لیکن جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر حوصلہ کرنا ہے، اور پھر یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اس نسبت والے ہیں کہ جو رحمت للعالمین بھی تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم والے بھی تھے۔ حضرت امام زین العابدین کو وہ گالیاں دے رہے، آپ دعا دے رہے ہیں، تیسرے بندے نے کہا حضرت وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے، جو میرے پاس ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔